نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشرة فقالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ولم يرجع منهما بشيء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ گزشتہ 2 ہفتوں سے ہم ایک حدیث کے تعلق سے گفتگو کر رہے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو 5 بہت اہم باتوں کی تعلیم دی ہے۔ ان 5 باتوں میں سے 2 کا بیان ہو چکا ہے، مگر آج اسلامی جندری کے لحاظ سے ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، آج پہلی تاریخ ہے، اس لیے باقی 3 باتوں کو کسی اور موقع پر انشاءاللہ ذی الحجہ کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ ذی الحجہ اسلامی تاریخ اور اسلامی مہینوں کے لحاظ سے آخری مہینہ ہے، 12واں مہینہ۔ اس کے بعد میں محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوگا۔ یہ جو ذی الحجہ ہے اور اس ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں، شروع کے 10 دن، یہ بہت زیادہ افضل ہے، اور جتنے زیادہ افضل یہ ایام ہیں شاید اتنے ہی زیادہ ہم ان سے غافل ہیں۔ یہ جو 10 دن چل رہے ہیں یہ اتنے افضل دن ہیں کہ سال کے سارے دنوں سے سب سے زیادہ افضل ہیں، یہاں تک کہ رمضان المبارک کے دنوں سے بھی، ان سے بھی زیادہ افضل ہیں۔ اور ذی الحجہ کے 10 دنوں میں جو شروع میں 10 راتیں آتی ہیں وہ بھی تمام دنوں سے افضل ہیں، راتوں سے افضل ہیں۔ البتہ رمضان المبارک کے اخیر عشرے کی جو 10 راتیں ہیں وہ ان 10 راتوں سے زیادہ افضل ہیں۔ دن تو یہ والے سب سے زیادہ افضل ہیں، لیکن راتیں رمضان کے اخیر عشرے کی ان راتوں سے زیادہ افضل ہیں۔ باقی 2 عشروں کی جو راتیں ہیں ان راتوں سے افضل یہ 10 راتیں جو ہماری چل رہی ہیں یہ ہیں۔ ماشاءاللہ رمضان المبارک کی فضیلت، اس کی عظمت، اہمیت سے تقریباً ہر مسلمان واقف ہوتا ہے، لیکن ذی الحجہ کے بارے میں ہمیں اتنی واقفیت نہیں ہے، حالانکہ ہمیں اس سے بھی واقف ہونا ضروری ہے تاکہ ان افضل دنوں کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ اور اچھے اعمال کر سکیں اور ان دنوں کو کمایا جا سکے۔ چنانچہ حدیث نبوی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی بھی نیک عمل ہو وہ اللہ کو سب سے زیادہ جو پسند ہے وہ ان 10 دنوں میں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی بھی نیک عمل پسند ہے، لیکن ان 10 دنوں میں کرنے کی وجہ سے وہ اور زیادہ پسند ہو جاتا ہے۔ ما من ایام العمل الصالح فیها احب الی اللہ تبارک و تعالی من ایام هذه العشرہ۔ کوئی سا بھی عمل صالح ہو، نیک عمل ہو، وہ ان دنوں میں کرنا سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل صالح کی تفصیل نہیں بتائی ہے،
کون سا عمل صالح کرنا ہے۔ اسی لیے علماء نے بیان کیا ہے کہ کوئی بھی نیک عمل ان دنوں میں کر لیا جائے وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسند ہے۔ نمازیں تو انسان کو پڑھنی ہے، پانچوں فرض نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، اس کے علاوہ مزید جو نوافل ہیں ان کا بھی اہتمام کرے ان 10 دنوں میں۔ اگر کوئی صرف فرض نمازوں پر اکتفا کرتا ہے تو کوشش کر کے تہجد کی نماز بھی پڑھے، چاشت کی نماز بھی پڑھے، اشراق کی بھی پڑھے، اوابین کی بھی پڑھے۔ کوئی قرآن کی تلاوت سال کے سارے دنوں میں کرتا ہے، ان دنوں میں تھوڑی سی زیادہ بڑھا دے، زیادہ کر دے۔ صدقہ خیرات ہر وقت عبادت ہے اور ایک عمل صالح ہے، ان دنوں میں تھوڑا سا اس کے اندر اور اضافہ ہو جانا چاہیے۔ جو لوگ نماز میں کمی کوتاہی کرتے ہیں تو وہ کم سے کم ان 10 دنوں کے لیے یہ تو عہد کر لیں کہ ہم نماز کو باجماعت صف اول میں پڑھیں گے۔ یہ بھی ایک عمل صالح میں اضافے کی ایک شکل ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی نیک عمل، نماز ہو، روزہ ہو نفلی، یا پھر وہ صدقہ خیرات ہو، زکوٰۃ ہو، یا پھر تسبیح ہو، تحلیل ہو، اللہ کا ذکر ہو، قرآن کریم کی تلاوت ہو، اپنے پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہو، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہو، کسی مریض کی عیادت کرنا ہو، کسی نادار کی مدد کرنا ہو، کسی غریب کی ضرورت کو پورا کرنا ہو، کسی کو راستہ دکھا دینا ہو، غرض یہ کوئی سا بھی عمل صالح ہو، وہ اللہ تبارک و تعالی کو ان دنوں میں سب سے زیادہ پسند ہے اور اس کا اجر و ثواب اور دنوں کی بنسبت زیادہ ملتا ہے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بیان کی کہ ان دنوں میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیک عمل پسند ہے، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ؟ یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بڑا عظیم عمل ہے، تو کیا کوئی بھی عمل صالح ان دنوں میں اگر کیا جائے گا تو وہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، ان دنوں میں ایک انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو اپنی جان اور مال لے کر کے اللہ کے راستے میں نکلا ہو اور اللہ کے راستے میں غزوہ کرتے ہوئے اس کو شہادت نصیب ہو جائے تو اس کا اجر اور اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ یہ ان دنوں کی فضیلت ہے۔ بطور خاص بعض احادیث مبارکہ میں یہ بھی آیا ہے کہ ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں، 1 تاریخ سے لے کر کے 10 تک، یعنی 9 دن، 10 میں تو بقرعید آ جائے گی، ان میں ہر دن کا روزہ رکھنا مستحب ہے، اور اس ہر روزے کی فضیلت ایسی ہے کہ اگر کوئی شخص اس نفلی روزے کو رکھے گا تو پھر اس کے پچھلے سال کے 1 سال کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے صغیرہ۔ ایک روزہ رکھنے کا اجر و ثواب ان 9 دنوں کے اندر۔ اور نویں تاریخ جو آتی ہے 9 ذی الحجہ، جو عرفے کا دن ہوتا ہے، اس دن کے بارے میں بطور خاص حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے، نفلی روزہ، تو اس کے لیے اتنا بڑا اجر و ثواب ہے کہ اس روزہ رکھنے کی وجہ سے 1 سال کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور 1 سال کا آئندہ۔ یعنی اگر محرم کے 10 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں لوگ بکثرت، اس میں تو صرف یہ ہے کہ 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے، اس میں 2 سال کے معاف ہوتے ہیں عرفے کے دن کا، یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنے سے، اور اس سے پہلے جو 8 دن ہیں ان کا روزہ رکھنے کی وجہ سے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یعنی وہ گناہ جو صغیرہ ہیں اور ان کا تعلق حقوق العباد سے نہیں ہے، اللہ کے حقوق سے ہے، وہ سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جو کبیرہ گناہ ہیں یا جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو ان کے لیے معافی کے ضابطے الگ ہیں، یعنی کبیرہ گناہ تو توبہ کرنے ہی سے معاف ہوں گے، اور حقوق العباد سے تعلق جن گناہوں کا ہے وہ بندوں جن سے وہ حقوق وابستہ ہیں ان سے معافی کرانی ہوگی۔ لیکن بہرحال یہ بھی کوئی بہت کم اجر و ثواب کی بات نہیں ہے، ان دنوں کی وجہ سے اتنا بڑا اجر و ثواب مل جاتا ہے۔ علاوہ ازیں قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں کی قسم کھائی ہے۔ 30ویں پارے میں ہے عامہ کے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی۔
مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ 10 راتوں کا مطلب ہے یہ ذی الحج کی جو 10 راتیں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی چیز کی قسم کھا سکتا ہے، غیر اللہ کے لیے یہ اجازت نہیں ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب قرآن کریم میں کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے وہ نہایت عظمت والی چیز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان دنوں کی قسمیں کھائی ہیں، ان راتوں کی قسمیں کھائی ہیں، اس لیے ان دنوں کی اہمیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ 10 ذی الحج کی 10 دنوں کی، شروع کے 10 دن جو ہیں دیگر دنوں کی بنسبت، تو اس دن کو ایک تو خصوصیت یہ حاصل ہے، یعنی اس مہینے کو، ذی الحج کے مہینے کو۔ دوسری خصوصیت اس میں یہ ہے کہ اس کی 10 تاریخ سے لے کر 10، 11، 12 کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام دنیا کے صاحب حیثیت مسلمانوں کو پر قربانی فرض کی ہے۔ اور قربانی کے بارے میں آپ نے حدیث سنی ہے کہ قربانی کے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل لگتا نہیں ہے۔ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا ہے، اور جو بھی صاحب حیثیت حضرات ہیں ان کے اوپر یہ قربانی کرنا واجب اور ضروری ہے، نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ اگر گھر میں کئی لوگ ہیں اور سب صاحب حیثیت ہیں، شوہر الگ اور بیوی الگ، اور اگر کوئی بالغ اولاد ہے کسی کی اور اس کے اوپر بھی، اس کے پاس بھی 61 تولہ چاندی کی مالیت ہے، تو اس کے اوپر مستقل الگ سے واجب ہے۔ بہرحال یہ مسائل ہیں، آپ حضرات معلوم کر سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ بھی قربانی کی جو اہم اور خاص عبادت ہے وہ بھی اسی مہینے میں آتی ہے۔ دوسری وجہ فضیلت یہ ہے، حالانکہ قربانی کو اگر اس مہینے کے علاوہ اور ان خاص دنوں کے علاوہ پورے سال میں کسی اور دن کیا جائے تو قربانی ادا نہیں ہوگی نہیں قربانی۔ اور دوسری وجہ تو یہ ہے۔ تیسری بات جو اس مہینے کی افضلیت اور فضیلت کی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے حج۔ حج بیت اللہ، صاحب حیثیت جو لوگ وہاں جا سکتے ہیں، ان کے پاس اتنا خرچ ہے تو ان کے اوپر حج کرنا بھی فرض ہو جاتا ہے۔ تو حج بیت اللہ وہ بھی اسی مہینے میں ہوتا ہے۔ 5 دن ہوتے ہیں حج کے، آخر کے 8 تاریخ سے لے کر کے 12، 13 تک۔ حج بھی ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کو اس مہینے کے علاوہ اور اس کے خاص دن کے علاوہ کبھی بھی انجام نہیں دیا جا سکتا، وہ اسی مہینے میں انجام دی جا سکتی ہے بس۔ تو 2 عبادتیں ایسی ہیں کہ وہ اس مہینے اور ان مہینے کے خاص دنوں کے علاوہ اور کبھی انجام دی ہی نہیں جا سکتی۔ مثلا رمضان کے روزے ہیں، ٹھیک ہے، رمضان کے فرض روزے تو رمضان ہی میں ہیں، لیکن نفلی روزے آپ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں۔ نماز فرض ہے، فرض تو اپنے وقت پر ہی پڑھی جائے گی، لیکن نفلی نماز آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں اوقات مکروہہ کو چھوڑ کر کے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنا ایک عبادت ہے، صدقہ کرنا ایک عبادت ہے، سال میں کبھی بھی اس عبادت کو انجام دیا جا سکتا ہے۔ لیکن قربانی اور حج ایسی عبادتیں ہیں کہ وہ اس مہینے کے علاوہ اور اس مہینے کی بھی خاص دنوں کے علاوہ کبھی انجام ہی نہیں دی جا سکتی ہیں، اس لیے اس مہینے کی عظمت اور فضیلت اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ بہرحال کسی بھی فضیلت والی چیز سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو ہمارے اعمال صالحہ ہیں ہم ان کو بڑھا دیں، اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب کسی فضیلت والے دن میں عمل صالحہ کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے تو اس میں گناہ بھی بڑھ جائے گا۔ اگر ہم گناہ کر رہے ہیں عام دنوں میں اور کسی فضیلت والے دن میں کریں گے تو یقیناً اس گناہ کا گناہ بھی زیادہ ہوگا۔ یہی بڑا خطرے کی بات ہے۔ اس کو میں ایک مثال سے بتاتا ہوں کہ اگر کوئی شخص باہر گالی دے کھڑا ہو کر کے مسجد سے، گالی دینا یقیناً غلط بات ہے، لیکن اگر وہی شخص مسجد میں کھڑا ہو کر کے گالی دے تو ایک عام آدمی کو جو گالی سننے کا عادی ہے اس کو بھی بہت برا لگے گا۔ کیا فرق ہے؟ مسجد فضیلت والی جگہ ہے، وہاں پر پاک باتیں ہوتی ہیں، اچھی باتیں ہوتی ہیں، اس میں گالی گلوچ کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اس لیے ایک عام مسلمان کو بھی بہت برا لگتا ہے۔ اسی طریقے سے جو فضیلت والے ایام ہوتے ہیں ان کے اندر عمل صالح کا اجر و ثواب یقیناً بڑھ جاتا ہے، تو گناہوں کا بھی گناہ جو ہے اس کی بھی خطرناکی بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے کم از کم اولاً تو یہ کوشش کریں ہمارے اعمال صالحہ بڑھ جائیں، اور
سے کم راستہ یہ ہے کہ ہم گناہوں کی زندگی جو ہماری ہے ہم نوٹ کر کے صبح سے شام تک کی اپنی زندگی کو، اس زندگی سے گناہوں کے عنصر کو کم از کم ان دنوں کے لیے نکال لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ بھی کرتے رہیں۔